السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اردو 101 کا لیکچر نمبر 9 پڑھیں گے جو کہ ڈاکٹر محمد اقبال کے بارے میں ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں برصغیر کے مسلمان انگریزوں کی غلامی میں پس رہے تھے اور پوری دنیا میں مسلم امہ زوال اور بکھراؤ کا شکار تھی۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اس مایوسی اور تھم جانے کی حالت سے نکالنے کے لیے شاعری کو ذریعہ بنایا۔ انہوں نے روایتی عشق و عاشقی کی شاعری کی بجائے حکمت، فلسفہ اور بیداری کا پیغام دیا۔ یہ بات تو ہمیں 9th-10th سے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ علامہ اقبال کی جو شاعری تھی اس میں مسلمانوں کے لیے پیغام تھا کہ وہ اٹھیں، جاگیں، اپنے لیے کچھ کریں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور والدہ کا نام امام بیگم تھا، اور والد جو تھے وہ بہت متقی اور صوفی انسان تھے۔ اقبال نے سیالکوٹ کے اسکاچ مشن اسکول اور کالج سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ یہاں انہیں مولوی میر حسن جیسے عظیم شفیق استاد ملے جنہوں نے اقبال کی علمی صلاحیتوں کو نکھارا۔ اعلیٰ تعلیم انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی، ایم اے فلسفہ کیا اور وہاں ان کو مشہور مشترک پروفیسر آرنلڈ کے شاگرد رہے۔ یورپ سفر جو ہے 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے تھے، جہاں انہیں جو کیمبرج یونیورسٹی ہے اس میں انہیں قانون کی جو ڈگری ہے وہ ملی تھی۔ پھر جرمنی میں میونک یونیورسٹی سے فلسفے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی۔ سیاسی خدمات کی بات کریں تو 1930 میں جو خطبہ دیا تھا الہ آباد میں، پاک اسٹڈیز میں بار بار ہم پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن پاکستان کا تصور پیش کیا تھا۔ یہ ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ الہ آباد میں دیا تھا خطبہ اور 1930 میں دیا تھا۔ 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پائی اور شاہی مسجد کے سائے تلے دفن ہو گئے۔ اقبال کی شاعری کے اہم فکری خصائص۔ اقبال کی شاعری کے چند ایسے بنیادی نظریات ہیں جو کہ امتحانات میں لازمی پوچھے جاتے ہیں۔ اچھا یہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ فلسفہ خودی، یہ بہت ضروری بات ہے۔ ایک شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تو وہ بھی اقبال کا ہی شعر ہے اور ان کا بہت زیادہ فوکس رہا ہے خودی پر، جو انسان کی خودی ہوتی ہے۔ یہ اقبال کا سب سے اہم اور مرکزی فلسفہ ہے۔ اس بات کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ خودی پر سب سے زیادہ بات کس نے کی تھی؟ علامہ اقبال نے۔ خودی سے مراد غرور یا تکبر نہیں ہے بلکہ عرفان ذات ہے، اپنے آپ کو پہچاننا، انسان دراصل کیا ہے، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا اور غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ اقبال کے مطابق اگر انسان اپنی خودی کو بیدار کر لے تو وہ کائنات کی ہر چیز پر غالب آ سکتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تصور مرد مومن، شاہین، جو ہمیں شاہین کہتے تھے علامہ اقبال، مرد مومن کہتے تھے، ان کا جو تصور تھا اس بارے میں اقبال نے نوجوانوں کو شاہین، ایک شکاری پرندہ، اس سے تشبیہ دی ہے۔ شاہین کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنا آشیانہ، جو اس کا گھونسلہ ہوتا ہے، رہنے کی جگہ ہوتا ہے، وہ نہیں بناتا، خود بلند پرواز کرتا ہے، اونچا اڑتا ہے، کسی کا سڑا ہوا شکار نہیں کھاتا ہے اور تیز نگاہ رکھتا ہے۔ اقبال اپنے نوجوانوں میں یہی ساری خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ان کا ایک شعر ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ خودی پر بات کی، اپنے نوجوانوں کو شاہین کہا۔ شاہین کیوں کہا؟ ان کی جو کوالٹیز ہے وہ یاد رکھنی ہے۔ عقل و عشق کی کشمکش، انٹلیکٹ ورسز لو۔ اقبال عقل کے مخالف نہیں ہے، لیکن ان کا ماننا ہے کہ عقل انسان کو نفع اور نقصان کے چکروں میں الجھائے رکھتی ہے، جبکہ عشق اللہ اور رسول کی سچی محبت اور مہم جوئی کا جذبہ انسان سے وہ بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے جو کہ عقل کے بس کی بات نہیں۔ یعنی کہ انسان کی جو عقل ہوتی ہے وہ اس کو بس یہ بتاتی کہ یہ چیز تمہیں فائدہ دے گی، یہ نقصان دے گی، لیکن جو وہ اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ جو محبت ہوتی ہے وہ اس سے بہت بڑے بڑے کام کرواتی ہے جو کہ عقل کبھی نہیں کروا سکتی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ بے خطر کود پڑا یعنی کہ خطروں کا سوچے بغیر نا، آتش نمرود میں نمرود کی جو آگ تھی، عشق کی جو آگ ہوتی ہے نا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ پیام عمل اور حرکت۔ اقبال جمود اور سستی کے سخت خلاف ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی نام ہی حرکت اور مسلسل جدوجہد کا ہے، آرام کرنا موت کے برابر ہے۔
علامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے کیا مراد ہے؟ آسان الفاظ میں واضح کریں۔ خودی کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ اقبال کے ہاں خودی کا مطلب تکبر یا غرور نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کو پہچاننا، سیلف ریئلائزیشن، اپنی اندرونی قوتوں کو بیدار کرنا، عزت نفس قائم رکھنا، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا۔ جب انسان خودی پا لیتا ہے تو وہ دنیا کی امامت کا حقدار بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو شاہین سے کیوں تشبیہ دی؟ کوئی سے 3 اسباب لکھیں۔ اقبال نے نوجوانوں کو شاہین سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ شاہین بہت بلند پرواز کرتا ہے۔ اعلیٰ مقاصد کی علامت ہے کہ جو نوجوان ہے وہ اعلیٰ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بنی ہے۔ وہ اپنا مستقل گھونسلہ نہیں بناتا، یعنی کہ دنیائی آسائشوں سے دوری کی علامت ہے۔ وہ کسی دوسرے کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، غیرت اور حلال رزق کی علامت ہے۔ علامہ اقبال کی علمی زندگی میں مولوی میر حسن اور پروفیسر آرنلڈ کا کیا کردار تھا؟ میر حسن جو تھے وہ سیالکوٹ میں اقبال کی عربی، فارسی اور اسلامی علوم کی بنیاد رکھی، انہوں نے ان کی شاعری کے ابتدائی شوق کو سراہا۔ پروفیسر آرنلڈ جو تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال کو جدید مغربی فلسفے اور تحقیق کے اصول سکھائے اور انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جانے کی ترغیب دی۔ ڈاکٹر محمد اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال کے والد کا کیا نام تھا؟ شیخ نور محمد۔ علامہ اقبال نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری یورپ کی کس یونیورسٹی سے حاصل کی؟ میونک یونیورسٹی، جرمنی سے۔ اقبال کی شاعری کا مرکزی اور بنیادی فلسفہ کون سا ہے؟ فلسفہ خودی۔ اقبال نے اپنی شاعری میں نوجوانوں کے لیے کس پرندے کو بطور استعارہ استعمال کیا؟ شاہین، یعنی کہ عقاب، اور اس کی کوالٹیز ضرور یاد رکھنی ہے، اور ان کوالٹیز کا پھر نوجوانوں کو لے کر کیا مطلب رہا ہے علامہ اقبال کا، یہ بات بھی یاد رکھنی ہے۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، اس مصرعے کا پہلا مصرع کیا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی مطلب کہ جو عشق ہے نا وہ بے خطر، خطرے کو موڑ لیتا ہوا کود پڑا نمرود کی جو آگ تھی اس میں، اور عقل جو ہے محو تماشائے، صرف تماشائی بنی لب بام، یعنی کہ ایک کنارے پر، چھت کے کنارے پر، کسی چیز کے کنارے پر کھڑی ہوئی صرف تماشائی بنی دیکھ رہی تھی۔ اب ان کا جو تھا انٹلیکٹ ورسز لو، ان کا یہی تھا کہ انٹلیکٹ آپ کو یہ بتاتی ہے اس چیز میں میرا فائدہ ہے، اس چیز میں میرا نقصان ہے، عقل جو ہوتی ہے۔ لو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے وہ کام کرنا ہے اور اس کا جذبہ تمہیں دیتی ہے۔ اب یہاں دیکھو عقل نے کیا کیا، وہ کھڑی رہی، تماشائی بنی رہی، دیکھتی رہی، اور عشق کود پڑا آتش نمرود میں۔ اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ مجھے کیا خطرہ ہے، بس اس نے یہ دیکھا کہ یہ میں نے کرنا ہے، بڑا مقصد اس کو میں نے حاصل کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے کس مشہور سیاسی خطبے میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا؟ خطبہ اعلیٰ آباد 1930 میں۔ علامہ اقبال کی وفات کس سن میں ہوئی؟ 1938 میں 21 اپریل۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں علامہ اقبال کس مشہور پروفیسر کے شاگرد رہے؟ پروفیسر آرنلڈ۔ اقبال کے نزدیک زندگی کا اصل راز کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ حرکت، عمل اور مسلسل جدوجہد۔